بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں جو آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ کل ایک ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے ایک دو باتیں کہیں تو میں مجبور ہوں کہ میں آج اپنی قوم کے ساتھ بات کروں۔ جو انہوں نے بات کی کہ یہ پاکستان کے خلاف بغاوت اور اشارہ سارا تحریک انصاف کے اوپر کہ ہم نے بغاوت کی ہے، اور یہ کہ یہ پہلے سے پلان بن رہا تھا اس کا کہ ہم یہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے بغاوت کرنے کے لیے، اور یہ اپنی فوج کے خلاف یہ سارا یہ ہم نے کیا، اور جس طرح کی وہ بات کی گئی مجھے ایک بڑی تکلیف ہوئی اس کی۔ تو میں نے کہا کہ میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا 2-3 پوائنٹ رکھوں، کیونکہ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، اب یہ موقف آ گیا ISPR کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ تحریک انصاف نے بغاوت کی۔ اب یہ دوسرا بھی ایک موقف ہے، یہ ہمارا بھی موقف ہے، یہ میرا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے خلاف پوری کانسپریسی کی گئی، ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، جبکہ پاکستان کی تاریخ میں 2 سالوں میں آخری ہمارے 2 سالوں میں بہترین معیشت اوپر جا رہی تھی۔ آپ اگر اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں اور پاکستان اکنامک سروے پڑھ لیں تو وہ ان کی حکومت کا بھی پڑھ لیں جو ان کے دور میں شائع ہوا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 17 سال کے بعد بہترین اکنامک پرفارمنس تھی، اور 17 سال پہلے اس لیے تھی کہ امریکی ڈالرز آ رہے تھے، ہم امریکہ کی وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے۔ یہ امریکی ڈالرز آنے کے باوجود یہ اکانومی بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، اور اس کے باوجود کہ 2 سال کرونا میں ساری دنیا میں ایک بہت بڑا زوال آیا ہوا تھا، اس کے باوجود اللہ کا کرم کہ ہم نے اپنی معیشت کو بھی بچایا، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا۔ دنیا نے اکنالج کیا کہ پاکستان نے جو قدم اٹھائے کووڈ-19 میں وہ دنیا میں مثال تھے۔ ایک امریکی ایک اکانومسٹ جو کام کرتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ میں، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی مثال لے لیتا تو کتنے 10 کھرب ڈالر بچا سکتا تھا۔ تو اس گورنمنٹ کو گرایا گیا ایک سازش کے تحت، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک سے غداری ہوئی۔ اس کے بعد 25 مئی کو ہمارے ساتھ جو ہوا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے اور 2 دن پہلے گھروں میں گھس کے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ، کتنے ہزار گھروں میں پولیس گھسی رات کے صبح کے 3 بجے۔ یہ پہلی دفعہ کسی پارٹی سے ایسے ہوا۔ 3 لانگ مارچز میرے خلاف ہوئی، بتائیں ایک بھی FIR کٹی؟ ایک دفعہ ہم نے کسی کو روکا؟ کسی کے اوپر ٹیئر گیسنگ ہوئی؟ اور ہمارے اوپر پورا ایک اٹیک آیا، ہمارے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوئی، اور ہمارے اوپر ہی پرچے کٹ گئے۔ میں نے تب 26 کی صبح کو اپنے دھرنا کال آف کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جا رہا ہے۔ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہتی۔ تو اس کے بعد ہمارے اوپر یہ نہیں ہوا کہ سستیاں کم ہوئیں۔ جب ہم 30 بائی الیکشنز جیت گئے 37 میں سے، باوجود اس کے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی یہ 12 جماعتوں کی، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا۔ یہ بھی سازش تھی، کیونکہ وہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کچھ نہیں کر سکا۔ پھر جو JIT بنی پنجاب کی ہماری گورنمنٹ تھی، اس نے جو چیزیں سامنے لے کے آئیں، جب وہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ 3 شوٹر تھے ایک کی بجائے، وہ JIT کو سیبوٹاج کیا طاقتور لوگوں نے۔ سازش تھی، کیوں نہیں JIT کو چلنے دیا۔ اس کے بعد ہمارے اوپر میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے۔ ہم ایشورٹی بانڈ جب دے رہا تھا میں کہ جناب میں وہاں 18 مارچ کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں جاؤں گا، کوئی قانونی جواز نہیں تھا میرے گھر پہ، 24 گھنٹے حملہ کیا، اور وہ ایشورٹی بانڈ بھی نہ لے پولیس، کیونکہ انہوں نے مجھے اغوا کرنا تھا یہاں سے۔ یہاں لوگوں کو زخمی ہوئے،
سارا دن گھر اندر بیٹھ نہ سکے، 24 گھنٹے ٹیئر گیس گھروں قبروں کے اندر، کبھی کسی لیڈر سے ایسے نہیں ہوا۔ 18 مارچ کو پھر میرے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں بچ جاتا ہوں۔ سارا وہاں اوپر ISI نے اس کو ٹیک اوور کیا ہوا تھا، جو جوڈیشل کمپلیکس ہے، سی ٹی وی کیمرہ انہوں نے بند کر دیے۔ پوری تیاری تھی کہ عمران خان کو قتل کرنا تھا وہاں۔ وہ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وقت پہ ہم باہر نکلے، اگر اندر چلے جاتے تو دروازہ بند ہو جاتا تو ختم تھا، وہاں بچا میں۔ اس کے بعد اگلے دن یہاں 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ادھر ایک اور مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا، وہ مجھے پہلے پتہ چل گیا، میں نے ٹی وی پہ چلا گیا، وہ رک گئی بات۔ تو سازش تو کیا ہو رہی تھی؟ سازش یہ ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو جیتنے جا رہی تھی الیکشن، اس کو پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیڈر کو ختم کرنا تھا، اور پلان تب سے ہی بنا ہوا تھا، کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر۔ جیسے 70 سال میں ایک آدمی کے اوپر ایک کرمنل کیس نہیں ہوتا، چند مہینے میں آج 170 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں۔ یہ یعنی کون سا انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر قسم کا، جو ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے، سارا میرا وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لگتا ہے۔ تو یہ کون سا، یہ ملک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی، سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھنا؟ اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ جمہوریت، سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کا مطلب جمہوریت ختم کرنا ہے، اور جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہے۔ تو یہ کیا ملک کے خلاف سازش نہیں ہے؟ اور پھر جو 9 مئی کو ہوا، اب ISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 9 مئی کو جو ہوا ہے وہ ایک بڑی سازش چلتی آ رہی تھی، تو وہ سازش سامنے آئی، بغاوت۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہاں سے، مجھے پتا تھا پکڑنا انہوں نے مجھے 9 مئی کو، میں اس سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے گیا کہ اگر مجھے پکڑنا ہے مجھے وارنٹ دے دیں اور میں آرام سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو میرے گھر کے باہر ہوا کہ پولیس، 1000 پولیس اور رینجرز اٹیک کر رہے ہیں۔ سب کے سامنے جو ہوا کہ رینجرز بھی نہیں بلکہ وہ کمانڈوز تھے، انہوں نے اٹیک کیا، شیشے توڑے، عملہ جو بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کو مارا، وکیلوں کو مارا، مجھے لگا ڈنڈا، مجھے اس طرح لے کے گئے جس طرح کوئی دہشت گرد ہے، غیر قانونی طور پہ مجھے پکڑا۔ کیا یہ بھی سازش کا حصہ تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اشتعال آنا تھا لوگوں کو، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے ایک پورا کریک ڈاؤن کیا گیا جو پہلے سے پلان تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 دنوں کے اندر آپ 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں پکڑ کے، جب سے پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو PTI کا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، بری طرح رکھا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کی جا رہی ہے، اور جو ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ معاف۔ تو میرا اب سوال یہ ہے کہ ISPR کا یہ موقف ہے کہ فوج کے خلاف بغاوت ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے خلاف پوری سازش ہوئی پارٹی کو ختم کرنے کی، تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے اور عمران خان کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ یہ 170 کیسز اس لیے ہیں کہ کسی طرح ڈسکوالیفائی کرو یا جیل میں ڈالو، اور یہ ملٹری کورٹس بھی میری نظر میں اس لیے ہیں کیونکہ سول کورٹس کے اندر یہ جو سارے کیسز ہیں یہ کبھی چل سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بوگس کیسز ہیں۔ تو اس لیے ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ اس میں عمران خان کو سزا دی جائے، تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائے۔ تو میں آج اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ISPR نے تو فیصلہ کر کے ہمیں دے دیا، اور جو بھی بیان آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم ہی بغاوت کر رہے ہیں، PTI اور عمران خان۔ آپ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں اب کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جج، جوری اور ایکسیکیوشن تو اب بن ہی نہیں سکتے، وہ تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ میرا موقف ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے، بیچ میں تو کوئی جج بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے نا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مجھے موقع دیا جائے، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ میرے پاس تو اب آہستہ آہستہ ثبوت آیا نا کہ یہ پورا پلان کر کے 9 مئی کو انتشار کیا گیا ہے،
یہ جو جگہیں جلائی گئی ہیں یہ پلان ہوا تھا پہلے سے. یہ جو پکڑے تھے 10,000 لوگ، یہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور یہ پلان صرف ایک مقصد سے تھا کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. یعنی جو کاٹا ڈالا ہوا تھا، جو بار بار مجھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی، جو میرے ابھی بھی لوگوں کو ملتی ہے، تو ہمارے جو سارے لوگوں کو ملتی ہے ان کو یہ کہ جی عمران خان کے اوپر کاٹا ڈال گیا ہے، آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلے تو ان کی بزنسز بھی بند کرتے ہیں، گھر بھی توڑتے ہیں، سب کچھ، لیکن ساتھ پھر یہ مایوس بھی کر دیتے کہ جی عمران خان کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو بڑے رسپیکٹفلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. میری ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ ٹیلی وائز ہونی چاہیے ٹرائل، کیونکہ یہ ایک ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے، پبلک میں ہونی چاہیے. سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ لے کے آئیں. جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں، قوم کے سامنے رکھیں. کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میری طرح کا آدمی جو فیصلہ ساری باہر 20 سال باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے آج میرا پاکستان میں، میرا ایک پیسہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو مجھے اگر غدار کہا جا رہا ہے تو مجھے موقع ملنا چاہیے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا پبلکلی. اور دوسری طرف جن لوگوں کو آج اوپر بٹھایا گیا ہے، جو سارے آج دبئی بیٹھے ہیں، پاکستان کے فیصلے دبئی میں ہو رہے ہیں. مجھے یہ آج بتا دیں کہ کبھی سنا ہے نریندر مودی جا کے کسی اور ملک کے اندر اپنے وزیروں کو بٹھا کے فیصلے کر رہا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جا کے یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، یا یورپین پرائم منسٹرز کہیں اور جا کے کر رہے ہیں؟ کبھی دنیا میں سنا ہی ہے؟ یہ ملک سے مذاق کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا اسٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کی دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، لندن میں بڑی پراپرٹیز ہیں. اور یہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ یہ ہماری ISI نے ہمیں بتایا ہے. یہ نیب کے جو پہلے چیئرمین تھے جنرل امجد، انہوں نے مجھے آج سے 20 سال پہلے 23 سال پہلے پوری بریفنگ دی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز ہیں ملک سے باہر. یہ سارا وقت ہمیں کدھر سے انفارمیشن آتی تھی؟ کیونکہ ISI کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی، ادھر سے ہمیں انفارمیشن ملتی تھی کہ ان کی کتنی پراپرٹیز باہر ہیں، انہوں نے کتنا پیسہ کیا، فلانی ڈیل سے کتنا پیسہ کمایا. وہ لوگ جو آج اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہیں، جن لوگوں میں ایک کہتا ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ ہندوستان کو کہ جی یہ پاکستانی فوج دہشت گردی کر رہی ہے ڈان لیکس میں، دوسری طرف واسع زرداری جا کے کہتا ہے امریکنوں کو کہ جی ایڈمرل منل کو، وہ حسین حقانی اس کا ایمبیسڈر کہتا ہے کہ ہمیں بچا لو پاکستانی فوج سے، امریکنوں کو کہتا ہے. وہ ٹھیک ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں اور جو آج سارے مل کے، یعنی پاکستان میں انہیں کوئی جگہ نہیں ملی میٹنگ کے لیے، وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے. اور عمران خان جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے بیچ کے آج پاکستان ہے، وہ غدار بن گئے. مجھے یہ بتائیں، میں پرائم منسٹر 3.5 سال تھا، مجھے ایک بتائیں میں نے نجی دورہ کیا ہو، پرائیویٹ وزٹ کی ہو. میرے بچے انگلینڈ میں تھے، 2 دفعہ مجھے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے آفر کی کہ لنڈن آؤ. میں کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ میں جب کوئی باہر کا دورہ کرتا تھا پہلے میں یہ دیکھتا تھا میرے ملک کو اس کا کیا فائدہ ہے. کیونکہ جب ایک پرائم منسٹر باہر دورہ کرتا ہے، پاکستان کے ڈالر خرچ ہوتے ہیں، ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہمارا مقروض ملک ہے. میں تو اپنے بچے تک نہیں گیا. نواز شریف 22 دفعہ نجی دورے کیے اس نے لنڈن کے جب وہ پرائم منسٹر تھا. آصف زرداری 50 دفعہ دبئی گیا جب وہ پریزیڈنٹ تھا، اور ملکوں کے علاوہ. تو آج مجھے تکلیف یہ ہے کہ یہ جو لوگ اوپر مسلط کیے ہیں، جو دبئی بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ محب وطن ہیں، اور میں اور میری جماعت ان کو غدار کہا جا رہا ہے. اس لیے اس کی اوپن ٹرائل کریں. یہ بیٹھے اس کو ٹی وی کے اوپر یہ ٹرائل ہے. مجھے موقع ملے بتانے کا قوم کو کہ ہمارے سے ہوا کیا کیا ہے، میرے سے کس طرح غداری کی گئی ہے، کس طرح میرے سے جھوٹ بولے گئے ہیں، کس طرح کمر میں چاقو مارا گیا ہے، اور آج پاکستان کو گھٹنے پہ پہنچا دیا ہے. آج ہم معاشی طور پہ بھی اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ نریندر مودی کہتا ہے کہ اس کو پاکستان کو چھوڑ دو، یہ اپنے بوجھ میں ہی کر رہا ہے.
آج یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, 14 مہینے پہلے اس طرح کی کسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی تھی؟ ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کا وقار کدھر تھا اور آج کدھر ہے پاکستان. جتنی انہوں نے خدمت کی امریکہ کی, یہ فورن منسٹر نے اچھی اچھی انگریزی بول کے اور پتہ نہیں اربوں روپے کے دورے کر کے, اور اوپر سے شہباز شریف سارا وقت دورے کر رہا ہے باہر. جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی نریندر مودی کے دورے پہ, ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. کبھی بائی لیٹرل میٹنگ میں وہ تیسرے ملک کو برا بھلا نہیں کہتے. انہوں نے نام لے کے کہا کہ پاکستانی دہشت گردی کر رہا ہے. مطلب یہ کہ کشمیر کی جو ساری وہ جو بیچارے اتنی دیر سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ پاکستان دہشت گردی کر کے لڑ رہا ہے, وہ آزادی کی جنگ نہیں ہے. یہ اتنا برا ہمارے اوپر انہوں نے, جو اب میں کیا کہوں کہ جس طرح کا انہوں نے پاکستان کے اوپر تماچا مارا ہے, اور یہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ کبھی نہیں بولیں گے, لیکن مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے. اور میں اس لیے بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں. یہ جو انڈیا کا اور اب امریکہ کا جو جوائنٹ ڈیکلریشن آئی ہے اور جو سمجھوتا ہوا ہے ڈیفنس میں, نیوکلیئر میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں, یہ اب پاکستان میں بہت آگے ہمارے معاشی حالات بالکل ہی جدھر پہنچ گئے ہیں. اس سے ایک امبیلنس پیدا ہو گیا ہے. آج ہندوستان جس طرح نریندر مودی نے تکبر میں باتیں کی ہیں, آج وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت طاقتور اب سمجھتے ہیں. اور جب انہوں نے کہا نا کہ اپنے بوجھ میں گر رہا ہے, وہ اپنے بوجھ میں گرنے نہیں دیں گے, وہ گرائیں گے. ہمیشہ جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب ایک فریق سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہت زیادہ طاقتور ہے. روس جب یوکرین میں گیا تو یوکرین کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو چکا تھا اور روس سمجھتا تھا ان سے بہت بڑا طاقتور ہے. امریکہ عراق میں اور افغانستان میں اس لیے گیا کہ وہ بہت طاقتور تھا ان سے. تو جب ہندوستان یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ وہ پاکستان سے بڑا طاقتور ہے, ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے. ملک کو متحد ہونا چاہیے. ملک کو آزاد رکھنے کے لیے قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اس کا مطلب جو ملک کی اکثریت عوام ہے, جو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو اپنے خلاف کر لے. یہ ملک کو نقصان ہے. ہماری پھر سے اکانومی بیٹھ چکی ہے, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جو جس طرف ہم جا رہے ہیں, جو یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ کھچڑی پک جائے پولیٹیکل انجینئرنگ سے, وہ اور ملک کمزور ہونے والا ہے. میں اس لیے پھر سے کہتا ہوں کہ آخر میں اپنے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, اس وقت پاکستان کو ایک ہی راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. لوگوں کو امید صرف تب آئے گی, امید ختم ہو چکی ہے. نوجوان جو چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں, پروفیشنلز جو ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو غریب لوگ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں باہر ملک سے نکلنے کے لیے, ان کو امید چاہیے. اور کسی چیز سے امید نہیں آنے لگی سوائے ایک چیز سے, صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان پائندہ باد.